نام پر. اور اس کے بعد پھر 27 رجب کی شب میں 27 رجب کی شب کو جشن معراج منایا جاتا ہے. معراج کا جشن منایا جاتا ہے اور اس رات باقاعدہ چراغاں ہوتے ہیں, لائٹنگ ہوتی ہے اور باقاعدہ مخصوص نمازیں ادا کی جاتی ہیں, مخصوص کھانے پکائے جاتے ہیں, کھانے کی دعوتیں ہوتی ہیں اور رات میں عشاء کی نماز ذرا تاخیر سے پڑھی جاتی ہے اور معراج کے موضوع پر باقاعدہ تقریریں ہوتی ہیں, قصے کہانیاں بیان کیے جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کے نام پر بہت سارے غلط کام انجام دیے جاتے ہیں جس کا اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. اور معراج کے واقعے کو ایسا بڑھا چڑھا کر کے بیان کیا جاتا ہے جس کا احادیث میں سرے سے اس کا کوئی وجود نہیں ہے. تو اس لیے 27 رجب کی شب میں جشن معراج منانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ کہنا کہ 27 رجب کی شب کو معراج کا واقعہ پیش آیا, یہی بے بنیاد بات ہے. باقاعدہ علماء نے لکھا ہے کہ معراج کی جو تاریخ ہے یہ تاریخ امت پر مخفی ہے. تعین کے ساتھ کہ کس تاریخ کو معراج کا واقعہ پیش آیا, علماء نے اس سلسلے میں دسیوں اقوال نقل کیے ہیں اور صرف تاریخ نہیں بلکہ مہینوں میں اختلاف ہے. کوئی رجب کا مہینہ کہتا ہے تو کوئی محرم کا مہینہ کہتا ہے, کوئی ربیع الاول کا مہینہ کہتا ہے, کوئی ربیع الثانی کا مہینہ کہتا ہے, یہاں تک کہ کوئی شوال, کوئی رمضان, مختلف مہینے لوگوں نے ذکر کیے ہیں کہ فلاں مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا, فلاں مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا. تاریخ تو چھوڑیے, مہینوں میں اختلاف ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ معراج کا واقعہ 27 رجب کی شب کو یہ سمجھنا یہی بنیادی غلطی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض مان لیا جائے کہ 27 رجب کی شب میں معراج کا واقعہ پیش آیا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حیرت انگیز واقعہ تھا جو آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے, آپ کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کا معاملہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا تھا. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور اسی طرح سے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے کفار کے حوصلے بہت بڑھ گئے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے سہارا ہو گئے ہیں, اب ان کی طاقت, ان کی آواز دب کر کے رہ جائے گی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غمگین اور پریشان نظر آ رہے تھے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صبر اور تسلی دینے کے لیے اور آپ کے مقام و مرتبے کو بلند کرنے کے لیے اور آپ کے حوصلے کو بلند کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا. لیکن اس تاریخ میں اختلاف ہے. یقیناً یہ مکی زندگی کے بالکل آخر کا واقعہ ہے, ہجرت سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اس کی تاریخ ثابت بھی ہو جائے, جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ تعین کے ساتھ یہ کس تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا, کس مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا, امت پر یہ مخفی ہے اور اس میں بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی مصلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تاریخ کو امت سے چھپا کر کے رکھا اور لوگوں کو تعین کے ساتھ یہ تاریخ بتائی نہیں گئی اور ہم تک یہ تاریخ تعین کے ساتھ نہیں پہنچی تاکہ لوگ خاص طور پر اس رات کو کوئی جشن اور کوئی عید نہ منانے پائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تعین کے ساتھ یہ تاریخ معلوم بھی ہو جائے تو آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے واقعے کے بعد مدینہ گئے, ہجرت کر کے مدینے میں 10 سال تک رہے. ہر سال رجب کا مہینہ آتا رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ کرام نے, تابعین نے, ائمہ نے, تبع تابعین نے, کسی نے بھی اس چیز کو انجام نہیں دیا. اور 4 صدی ہجری تک یہ جشن, معراج کا جشن منانے کا کوئی تصور نہیں ملتا ہے. 5ویں صدی ہجری سے باقاعدہ اس قسم کی بہت ساری بدعتیں اور خرافات جنم لیے گئے اور معاشرے میں اس کو سماج میں پھیلایا گیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 27 رجب کی شب کو معراج کی تاریخ سمجھنا یہ بنیادی غلطی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے کہ اس رات میں معراج کے نام پر جشن منایا جائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اے لوگو تم میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو اور مضبوطی کے ساتھ ان کو تھام لو اور یاد رکھو بدعتوں سے بچو, دین میں بدعت اختیار کرنے سے بچو, اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح مسلم کی حدیث میں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کوئی بھی شخص کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کے نزدیک مردود ہے, وہ عمل اللہ کے نزدیک رد کر دیا جائے گا, وہ قابل قبول نہیں ہوگا.
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو چیزیں ثابت ہیں ہم ان کا اہتمام کریں، اور اپنی طرف سے ثواب کے نام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کے نام پر دین میں بدعتیں ایجاد کرنے سے بچیں، ہم خود اس سے دور رہیں، اور اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں اور دوسروں کو بھی ایسے خرافات سے، ایسی بدعتوں سے ہم بچانے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ باقاعدہ 27ویں رجب کی شب کو جشن معراج منایا جاتا ہے، اور اس کی صبح روزہ رکھا جاتا ہے، اور اس روزے کی بھی بڑی فضیلتیں بیان کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص 27ویں رجب کی صبح دن میں اگر کوئی شخص روزہ رکھے گا تو ایک روزے کا 1000 روزے کا ثواب ملے گا۔ یہ سب خرافات ہیں، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش، کہیں بھی گنجائش نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان خرافات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسلام بہت آسان دین ہے، اور اسلام کی تمام تعلیمات محفوظ ہیں جو صحابہ کرام کے ذریعے اور محدثین کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ جو آپ کی سنتیں ثابت ہیں اس پر ہم عمل کریں، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔